بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جس پر تم احسان کرو گے اس پر تمہاری حکومت ہوگی، جس سے تم اپنی حاجت بیان کرو گے اس کے تم قیدی بن جاؤ گے، اور جس سے تم بے نیاز رہو گے وہ اس کے برابر والے ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوگلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ ظاہری چیزیں اللہ بناتا ہے، کسی کی اچھائی اس کے لمبا قد یا خوبصورتی کی وجہ سے نہیں، جس کے باعث تم کسی کو ان چیزوں کا طعنہ دو۔ اچھائی اور احساس کا مادہ ہونے سے ہی کوئی اچھا اور عظیم بنتا ہے۔ کمینگی کی بات تو یہی ہے کہ تم کسی کی کمی کو اچھال کر خود کو برتر ثابت کرنے میں لگے رہو۔ کوئی اگر تمہاری طرح ظاہری خصوصیات کا مالک نہیں تو تم کسی کو زیر کرنے کے لیے اس کا دل دکھانے کا حق نہیں رکھتے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھل کر کبھی مسکراتے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوہ نظر آنے لگتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے۔ عروج کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پھولوں کے بیج پھینکتے جاؤ، زوال کا سفر پرسکون رہے گا۔ اگر کانٹے پھینک کر جاؤ گے تو واپسی پر خاردار جھاڑیاں ملیں گی، اور واپسی کا سفر تو ہر صورت طے کرنا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہے کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کی جائے تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ بے شک جتنے مرضی اقوال زریں اور کی زندگی پڑھ لیں، اصل زندگی جینے کا سلیقہ اور فلسفہ تب تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک حالات و واقعات خود پہ نہ بیت جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے اسے بدترین سے گزارنا بھی ہے۔ اللہ کی طرف جاتا راستہ بہت طویل ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کے آخر تک پہنچ جائیں اور اس کو پار کر لیں۔ ضروری صرف یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اسی راستے پر ہوں، چاہے لڑکھڑا رہے ہوں، چاہے گر پڑ کر آگے بڑھ رہے ہوں، مگر اس سیدھے راستے پہ رہیں۔ اپنے گناہوں کو دلیلیں دے دے کر جسٹیفائی نہ کرتے پھریں۔ جب دل میں کچھ کھٹک رہا ہو، توبہ کر کے اپنے اعمال درست کر لیں اور راستہ سیدھا کر لیں۔ ہمارا مستقبل کوڑا ہے، ماضی جیسا بھی داغدار ہو بھلے، مستقبل کو ہم اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں۔ مدینے کی عورتوں میں بحث چھڑی، عورت کا اصل زیور کیا ہے؟ کسی نے بولا ہاتھ خالی نہیں ہونے چاہیے، کسی نے بولا ناک خالی نہیں ہونا چاہیے، کسی نے کان تو کسی نے گلا۔ ایک عورت نے کہا آپس میں بحث نہیں کرتے، آؤ سید النساء العالمین حضرت فاطمہ کے پاس جاتی ہیں اور ان سے پوچھتی ہیں، آپ کے پاس حاضر ہوئیں۔ اور اسی طرح کسی نے ہاتھ گلا کان ناک خالی نہیں ہونے چاہیے، تو آپ سلام اللہ نے جواب دیا سب غلط، عورت کا اصل زیور حیا ہے، اللہ کبھی کسی عورت کو حیا کے زیور سے محروم نہ رکھے، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اور اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض دلیل سے کرو، کیونکہ زبان تو حیوانوں کے منہ میں بھی ہوتی ہے مگر وہ علم اور سلیقے سے محروم ہوتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے ہر ایک کی ہر حالت میں اس کے پاس حاضر ہوتا ہے، حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی۔ جب تم میں سے کسی سے لقمہ گر جائے تو جو کچھ اسے لگ گیا ہے اسے صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور جب کھانے سے فارغ ہو تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ اس کے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ میں نے تمام دنیا پر نظر ڈالی، ہر شخص کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے مگر اس محبوب چیز کو دنیا میں چھوڑ کر اکیلا قبر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں نیکیوں اور اچھے کاموں سے محبت کروں تاکہ وہ قبر میں بھی میرے ساتھ جائیں اور مجھے اکیلا نہ چھوڑیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی، اسے اللہ پاک سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا۔ برے ساتھیوں سے کنارہ کشی اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا بھی توبہ کی ایک علامت ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے اور توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گن لینا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایک بھائی کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ سلام کلام چھوڑ کر رہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کے کام اللہ سنوارے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ دو لوگوں کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ دعا کا رشتہ ہے، کیونکہ اس رشتے میں تیسرا اللہ ہوتا ہے جو ان دعاؤں کو قبول کر کے اس تعلق کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ فرمان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، خدائے بزرگ و برتر کو چاہنے والا جنت نہیں چاہتا اور دوزخ سے نہیں ڈرتا، بلکہ محض اس کی ذات حق کی آرزو رکھتا ہے، اس کے نزدیکی چاہتا ہے اور اپنے سے اس کی دوری سے ڈرتا ہے۔ خوش ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا رب کبھی برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا اور صبر سے زیادہ امتحان نہیں لیتا، بے شک اس کا رحم ہر بات اور ہر چیز پر غالب ہے۔ شیطان کا پہلا ہدف حیا ہوتی ہے، جب ایک بار بندہ بے حیا ہو جائے پھر اسے کوئی برائی لگتی ہی نہیں۔ خدا کی مدد چاہتے ہو تو بندوں کی مدد کرو، خدا سے آسانیاں چاہتے ہو تو بندوں کو آسانیاں دو، خدا سے نرمی چاہتے ہو تو بندوں سے نرمی کرو، خدا کی محبت چاہتے ہو تو بندوں سے محبت کرو، خدا کی جنت چاہتے ہو تو بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والوں نے پوچھا وہ کون سی؟ تو فرمایا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی خدا ہی کی ہے اور سب کی واپسی بھی بالآخر خدا ہی کی طرف ہونی ہے۔ نہ اس کائنات کے نظام میں کسی کا کوئی دخل ہے اور نہ آخرت میں خدا کے سوا کوئی مرجع و ماوا بننے والا ہے۔ تو جب یہاں اور وہاں ہر جگہ سارا اختیار و اقتدار اسی کو حاصل ہے تو اس کے سوا کسی دوسرے کی تسبیح و عبادت کس حق کی بنا پر کی جائے؟ فرمان حق تعالیٰ ہے، میں تمہارے جی میں ہوں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اے طالب، اگر تو نفس سے چھٹکارا پا لے تو خدا کو دیکھ لے گا، کیونکہ نفس و ہوا تیرے لیے حجاب بنے ہوئے ہیں۔ نفس سے خلاصی پانے کا عمل یہ ہے کہ تو ہر وقت غر کے توحید رہا کر۔ فرمان باہو رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بار اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے وہ کبھی اپنی خودی کی بات نہیں کرتا، کیونکہ اس مقام پر جسم و اسم اور جان و تن باقی نہیں رہتے۔ اگر اولیاء اللہ کو دیدار الہی کے یہ مراتب حاصل نہ ہوتے تو کوئی بھی دیدار الہی کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔